آپ جتنے لوگ آئیں گے ان کو اوپر گیلری میں بھیجیے گا. سو یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کی مہربانی ہے, یہ اس کی شفقت ہے. اور آپ سب کے لیے بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں جنہوں نے اس بات کو سمجھا اور پہلے سیشن میں آپ نے آنے کی کوشش کی. سو جب تک مکمل کلیسیائی عبادت پوری کلیسیا کے ساتھ جب تک بحال نہیں ہو جاتی تو کوشش کریں پہلے سیشن میں, کیونکہ لوگ کم آتے ہیں, دوسرے سیشن میں زیادہ آتے ہیں, تو 8:30 تاکہ ایکول ہم مینج کر سکیں. سو خداوند کا فضل اور اس کی شفقت آپ کے ساتھ رہے. میں زبور 16 میں سے خدا کا کلام آپ کے سامنے رکھنے کو ہوں. خدا کا کلام زبور کی کتاب 16واں زبور آٹھویں آیت خدا کے کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں. میں نے خداوند کو, کس کو؟ خداوند کو ہمیشہ ایک دن کے لیے نہیں, چند دنوں کے لیے نہیں, ہمیشہ اپنے سامنے رکھا. کیا خوبصورت یہ بیان ہے. چونکہ وہ میرے دانے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہو. خدا کا بندہ اپنی زندگی کے تجربات ہم سے شیئر کرتا ہے, اپنا خوبصورت ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. میں نے صرف یہ کیا ہے, خداوند کو اپنے سامنے رکھا ہے. باقی سب کچھ اس نے کیا ہے جسے میں نے اپنے سامنے رکھا. جب آپ بزرگ داؤد کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو شاید اتنے نشیب و فراز کسی اور کی زندگی میں آپ کو نظر نہ آئے. اتنا اتار چڑھاؤ, اتنی اونچ نیچ کسی اور کی زندگی میں آپ کو نظر نہ آئے. ایک وقت تھا یہ غریب گھرانے کا چھوٹا سا لڑکا چرواہا, اب اس کے لیکن اس کے دل میں خدا کی غیرت ہے. غیور مسیحی آج بھی ایمان کی ترقی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کو اور اپنی تعلیم کو اس کی وہ فکر کرتے ہیں. خیر, غیرت سے بھرا ہوا اس کے سامنے کون تھا جی؟ مقابلہ کس سے تھا؟ مقابلہ کس سے تھا؟ جاتی جولیس, جو بہت دراز کا اور جنگجو تھا, اس کے ساتھ مقابلہ تھا. اس کے سامنے ظاہراً جاتی جولیس کھڑا ہے جو بڑا جنگجو ہے, جس سے سب ڈرتے ہیں اور بہت دنوں تک وہ للکارتا رہا پر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. آج داؤد اس کے سامنے ہے اور وہ داؤد کے سامنے ہے, پر دراصل داؤد کے سامنے وہ گویا تھا ہی نہیں, داؤد کے سامنے اس کا خدا تھا. تو بھاگا لے کر آیا ہے, تو بچی لے کر آیا ہے, پر میں تیرے خلاف زندہ خدا کے نام سے آیا ہوں. داؤد کے سامنے اس کا خدا تھا. جب خدا کسی کو نظر آ رہا ہو, یعنی اس کی قدرت آپ پر ظاہر ہو رہی ہو, تو پھر سامنے کون ہے, مسائل کتنے زیادہ ہیں, پرابلم کتنے بڑے ہیں, دشمن کون ہے, کتنا طاقتور ہے, آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے. داؤد کے سامنے
مقابلے کے لیے ذاتی جنویت ہے، پر اس کو پرواہ نہیں، کیونکہ اس نے خداوند کو اپنے سامنے رکھا ہوا۔ خداوند ہمیں میرے سامنے ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ یاد کیجئے، جب بادشاہ اس کا دشمن بن گیا، جب بادشاہ کسی کا دشمن ہو جائے تو ساری حکومتی مشینری اس کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ خدا کا بندہ غاروں میں چھپتا ہے، پہاڑوں پر پناہ لیتا ہے، کبھی وہاں، کبھی بھوک، کبھی پیاس، بہت مشقت کی زندگی، بہت مشکل زندگی۔ پر یاد رکھیے، اس مشکل میں بھی یہ خدا پر امید رکھتا ہے، میری جان خاک میں مل گئی ہے پر خدا ہی مجھے بحال کرے گا، زندہ کرے گا۔ اس مشکل میں بھی اس کے سامنے اس کا خدا ہے۔ یہاں آگے آ جائیے جی، آگے آ جائیے۔ اس مشکل میں بھی اس کے سامنے اس کا خدا ہے، اور جب یہ بحال ہوتا ہے، اسے تخت مل جاتا ہے اور یہ بادشاہ بن جاتا ہے، اب طاقت اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے، خزانے اس کے پاس ہے، پر اس وقت بھی اس کو فکر ہے میں خداوند کے لیے ایک گھر بناؤں۔ یعنی نہ غریبی اسے خداوند سے دور کر سکی، نہ مشکل حالات اسے خداوند سے دور کر سکے، اور نہ عزت اور دولت اور بادشاہی اسے خداوند سے دور کر سکی۔ بہت سارے لوگ مشکلات کی وجہ سے خداوند سے دور چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ آسائشات کو پسند کر کے خداوند سے دور چلے جاتے ہیں۔ پر داؤد اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کرتا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، میں ہر طرح کے حالات میں ایک کام کیا ہے، میں نے خداوند کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ یاد رکھیے، حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ پھر اس بات کو سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، آپ بے بس ہیں، ایسا نہیں۔ حالات اس کے کنٹرول میں ہیں جس کو آپ اپنے سامنے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی کا خوف مانا، اسی پر اعتقاد کیا، اسی پر بھروسہ رکھا، اسی سے امید لگائی۔ میرے سامنے بشر پر بھروسہ نہیں کیا، بشر پر امید نہیں لگائی، بشر پر ٹھوکر نہیں کیا، خداوند کو ہمیشہ آپ نے سامنے رکھا ہے۔ اور جب خداوند اس کے سامنے ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، حالات اس کے کنٹرول میں ہیں جسے آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن حالات میں اونچ نیچ آئے گی، زندگی کے معاملات ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اونچ نیچ آئے گی، پر ایک چیز ہے جسے آپ مینٹین کر سکتے ہیں، مینج کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے، ہر طرح کے حالات میں خداوند آپ کے سامنے رکھے۔ یہ آپ کے کنٹرول میں ضرور ہے، حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ خداوند کو سامنے رکھنا، اس پر توکل کرنا، اس پر دھیان دینا، اس کی باتوں کو سننا، اس کو تکتے رہنا، یہ ضرور آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اور جو یہ کر لیتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے جنبش نہ ہوگی، کیونکہ میرے سامنے وہ کھڑا ہے جو اٹل ہے، جس کا کلام قائم ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ یعنی میں تھر تھرا نہیں جاؤں گا، کانپ نہیں جاؤں گا، دہشت زدہ نہیں ہو جاؤں گا، خوف زدہ نہیں ہوں گا، کیونکہ میرا خداوند میرے سامنے ہے۔ اور بائبل مقدس نے کیا سکھایا ہے؟ ایمان کے بانی، اگلا جملہ کیا جی؟ اور کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرو جی؟ تکتے رہو۔ یہ جو تکتے رہو ہے، یہ مسلسل عمل ہے، ہمیشہ۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ، اس ہمیشہ میں زندگی کا ہر دن اس ہمیشہ میں شامل ہے۔ یہ کورونا کا سیزن بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ، آفتے ہیں، وبائیں ہیں، حالات برے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ نارمل سے ہٹ کر ہو رہا ہے، پر ایک چیز ہمیشہ کانسٹنٹ ہے، مستقل ہے، خداوند میرے سامنے ہے، خداوند میرے سامنے ہے۔ بائبل کہتی ہے یسوع کو تکتے رہو۔ جب کلیسیا کی نگاہیں اپنے یسوع پر لگی
کوئی پرواہ نہیں۔ یسوع کو دیکھو گے آپ کو نجات نظر آئے گی، یسوع کو دیکھو گے آپ کو رہائی نظر آئے گی، یسوع کو دیکھو گے امید بنی رہے گی، یسوع کو دیکھو گے ایمان بحال رہے گا۔ یہ وہ ہے جو ہمارا منجی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ چھڑاتا ہے، یہ قادر مطلق ہے، اور اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ آج میڈیا کا دور ہے اور ہماری توجہ، ہمارا دھیان، تکتے رہنے کا مطلب دھیان دینا، توجہ دینا، اس کو یاد رکھنا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ تو ہمیں کلام سے زیادہ بعض اوقات خداوند کی قدرت سے زیادہ خرابیاں نظر آتی ہیں۔ آپ آدھا گھنٹہ نیوز دیکھ لیں، آپ کو لگے گا کہ بس اب کچھ باقی نہیں، پھر وہ اپنے طریقے سے نیوز جو ہے وہ کاسٹ کرتے ہیں، اپنی ریٹنگ کے لیے بڑھا چڑھا کر بھی بعض بات کر دیتے ہیں۔ اگر حالات پر نگاہ کرتے رہیں گے خوف زدہ ہوں گے، یسوع کو دیکھتے رہیں گے اس کی قدرت سے آپ کو حوصلہ ملے گا۔ میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پترس نے یسوع سے کہا تو مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی پانی پر چلوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ دلیری ہے۔ پترس ماہی گیر تھا اور اس کو پتا ہے کہ پانی پر کوئی چل نہیں سکتا۔ کئی طوفان اس نے فیس کیے، کئی بار اس نے پانی کو دیکھا کہ کتنا خطرناک ہے۔ پانی بھی اس کا کام تھا، مچھلیاں پکڑتا تھا۔ اس کو پتا ہے یہ سخت زمین نہیں، اس پر چلا نہیں جا سکتا۔ پر تو یسوع کی قدرت کا یقین کیا۔ یسوع نے کہا آ، اور پترس نے کہا کہ پانی پر چلنے لگا۔ آپ صورتحال کا اندازہ کیجیے، سامنے کون ہے؟ یسوع مسیح، اس کی نگاہیں یسوع پر ہے۔ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تھوڑا سا آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ اس کی نگاہیں یسوع پر ہیں، اور وہ پانی جس میں لہریں ہیں، طوفان ہے، اس کے پاؤں کے نیچے۔ جب یسوع پر نگاہیں ہوں، حالات آپ کے کنٹرول میں رہتے ہیں، مسائل آپ کے قابو میں رہتے ہیں، آپ غالب آتے ہیں اور سب کچھ آپ کے تابع ہو جاتا ہے یسوع کی قدرت کے سبب سے۔ نگاہیں کس پر ہے؟ یسوع پر۔ آگے تھوڑا سا آگے چل کے لکھا ہے پانی پر چلنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد لکھا ہے لہروں کو دیکھ کر ڈر گیا اور ڈوبنے لگا۔ پہلے لہریں نہیں دیکھ رہا، لہریں ہیں، یہ نہیں لکھا کہ لہریں نہیں، لہریں ہیں، پر یہ لہروں کو دیکھ نہیں رہا۔ یہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ یسوع جو سامنے ہے، یسوع کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب تک آپ کی نگاہیں اپنے خداوند پر رہے گی، مسائل آس پاس ضرور ہوں گے، پر وہ مسائل آپ کو ڈرا نہیں سکیں گے، متاثر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی نگاہیں یسوع پر ہیں۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اور جیسے ہی یسوع سے نظریں ہٹی، لہروں پر نظریں گئی، لہروں سے ڈر گیا اور ڈوبنے لگا۔ تو بھی خداوند کو پکارا اور خداوند نے رحم کر کے آپ نے اس بندہ کو بچا لیا۔ مطلب یہ ہے آپ کے سامنے کیا ہے، کیا مسائل، پرابلم کی صورت میں آپ کے ذہن میں کس کا خیال آتا ہے؟ کیا کسی بھائی کا، کسی بڑے آفیسر کا؟ سب سے پہلا نام، چھوٹی پرابلم ہو بڑی ہو، کسی بھی طرح کے حالات ہو، سب سے پہلا نام یسوع کا آپ کے ذہن میں، وہ میرا مددگار ہے۔ میں اس سے کہوں گا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو یسوع کی قدرت حل نہیں کر سکتی؟ ایسا کیا ہے جو خداوند نہیں کر سکتا؟ اس نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے کیا کیا ہے جی؟ انجام دیا ہے۔ اس نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ سو خداوند نے آپ کو یہ حق دیا ہے، آپ کی نگاہیں یسوع کو تکتی رہے۔ کتنا خوبصورت یہ منظر ہے جب یسوع ایمان کی راہ سے آپ کے سامنے ہے، آپ اعتقاد کر رہے ہیں وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہمارے درمیان ہے، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، اس کی قدرت نے ہمیں بچایا ہے، اور ہم کسی طرح کے حالات سے نہیں ڈریں گے کیونکہ یسوع ہمارا حوصلہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے، میں
सयून में एक पत्थर रखता हूँ। फिर लिखा है जो उस पर तवक्कुल करेगा वो शर्मिंदा ना होगा। यीशु पर भरोसा करने वाले फतह पाते हैं। हालेलुया। शर्मिंदा नहीं होते, उनको जलाल मिलता है, उनको इज्जत मिलती है, उनको फतह मिलती है, उनको कामयाबी मिलती है। और इस दुनिया में खराबियों के बावजूद यीशु ही हमारी फतह है। जुमे को खुदा का कलाम पेश करते हुए यीशु मसीह ने जो दरखास्त की है मुकद्दसों के लिए, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो वहां लिखा है, मैं बाप ये दरखास्त नहीं करता कि इनको दुनिया से उठा ले। ठीक है जी, अगर खुदावंद ये दरखास्त करता मसाइल बहुत होंगे, बाप इन्होंने चुप, ठीक है जी, दुनिया से उठा ले, तो फिर ये खुदावंद की कमजोरी होगी कि हालात से ये शायद संभाल नहीं सकता। उसने ये दरखास्त की, मसाइल है दुनिया में, पर कलीसिया को दुनिया ही में रहना है। और गारंटी क्या है? तू इनकी हिफाजत कर, तू इनकी हिफाजत कर, उठा नहीं ले, दुनिया में ही रहने दे मसाइल वाली जगह, पर तू हिफाजत कर ताकि वो मसाइल इनको मुतासिर ना कर सके। और बाइबल बयान करती है, शरीर तुम्हें छूने का भी नहीं। हमारा खुदावंद खौफ ज़दा नहीं, वो कादिर मुतलक है, वो खुदा है और वो आपको संभाल सकता है। हालेलुया। तो हालात जैसे भी हैं, हालात को मद्देनजर ना रखें, हाँ एहतियात ज़रूर बरतें। जो आपको हुकूमत कहती है वो सब कुछ ज़रूर करें, लेकिन आपका दिल खौफ की बजाय इत्मीनान से भरा हुआ हो, क्योंकि उसने अपना इत्मीनान हमें दिया। आमीन। चलो कुछ गाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे।